میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی 50 سال میرے سرکار کی عمر تھی۔ اسی سال پیارے آقا کے چچا ابو طالب جو ہر میدان میں مصطفیٰ کا ساتھ دیتے نظر آئے، ان کا وصال ہو گیا۔ سرکار غم زدہ تھے، 3 دن ہوئے۔ تیسرے دن آپ کی پیاری رفیقہ حیات سادات کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ ان 2 ہستیوں کے جانے کی وجہ سے سرکار بڑے غم زدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ وہ سال ایسا تھا کہ دیکھیے شریعت کے اندر حکم ہے کہ جب کسی کا وصال ہو جائے 3 دن پھڑیاں بچھائی جائیں، سوگ منایا جائے۔ ہاں، عورت تھوڑا زیادہ 4 ماہ 10 دن تک بنا سکتی ہے، لیکن عام گھر والوں کو حکم ہے کہ 3 دن پھڑیاں بچھا کر دعا مانگیں، کوئی آئے تو اس کے پاس بیٹھیں۔ لیکن 3 دن کے بعد یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگ وہاں ڈیرے لگائیں، بندہ غریب ہو اس کے گھر دیگ تیار ہوتی رہے۔ تیسرے دن منع کیا گیا۔ ہاں، جو وہاں موجود نہیں تھا، کہیں پردیس میں تھا، بیرون ملک میں تھا یا دور تھا، خبر نہ ملی، وہ بندہ آ سکتا ہے فاتحہ خوانی، لیکن پڑوسیوں کو حکم نہیں ہے کہ وہاں ڈیرے لگائیں، اس بیچارے کو ستائیں، پریشان کریں، جس کے دکان کا آگے بھی قرضہ زیادہ بنا ہو اور وہ بیچارہ قرضہ لے کر آئے، سامان لے کر آئے، قرض بناتا جائے۔ اس لیے حکم ہے کہ 3 دن۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ کیوں؟ ہر جانے والا 3 دن والا نہیں ہوتا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چلے جائیں تو گھر کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، بہاریں ختم ہو جاتے ہیں، صدیوں کے بعد بھی وہ رونقیں دوبارہ میسر نہیں آتے، کچھ ایسا خلا پیدا کر جاتے ہیں جن کے جانے سے ایسی کمیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں، سرکار ان 2 ہستیوں کی وجہ سے بڑے غم زدہ تھے، کیونکہ مصطفیٰ کے 2 بڑے پیارے ساتھی تھے، ہر میدان میں اپنا ساتھ نبھا رہے تھے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ سرکار نے جب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کیا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ کہنے لگی، مجھے تو اس طرح لگا کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، سرکار تو اکثر انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ذکر سرکار نے کیا تو امی عائشہ صدیقہ نے ہمت کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ تو عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکی تھی، 25 سال آپ کی زوجیت میں رہی اور 50 سال ان کی عمر تھی اور 40 سال ان کی عمر تھی اور 25 سال آپ کی تھی جب نکاح کیا، تو پھر 25 سال وہ آپ کے ساتھ رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑا طویل وقت گزارا ہے۔ تو میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ، میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں کہ لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، تو اس نے اپنا مال میرے قدموں میں ڈھیر لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے ام المومنین سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ، مانگنے والے آتے ہیں، محتاج مسکین آتے ہیں، دوں تو تیرا مال کم ہو جائے گا، نہ دوں تو دروازہ محمد کا ہے، عام دروازہ نہیں، مانگنے والا جائے خالی تو کیسے جائے، دروازہ میرا ہے۔ تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے مکے کے بڑے بڑے قریشیوں سرداروں کو بلایا۔ جب آئے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، سونے کا اتنا بڑا ڈھیر لگایا گیا جس کے دوسری طرف کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا تو نظر نہیں آتا تھا، سونے کا ڈھیر اتنا بڑا تھا۔ فرمایا، محمد، یہ مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کی ہوں، جس طرح آپ کو مرضی ہے آپ خرچ کرتے جائیں، محبوبہ آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ شام کے وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ان گھروں میں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا، عائشہ صدیقہ، ان کا ذکر کیوں نہ کروں، لوگ محروم کر رہے تھے، اپنا مال محمد کے قدموں میں ڈھیر لگایا تھا اور لوگ میرا انکار کرتے تھے۔ اس نے دور جہالت کے اندر میری تصدیق کر دی ہے کہ محمد آپ سچے ہیں، آپ غریبوں کو مال دینے والے ہیں، مسکینوں کو دینے والے ہیں،
اور بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں۔ رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، میری تعریفیں کی، میرا ساتھ دیا۔ لوگ انکار کر رہے تھے، خدیجہ نے میری تصدیق کی، اللہ نے اس سے مجھے اولاد عطا کی۔ سرکار کی اولادیں 7 ہیں، یعنی 3 بیٹے 4 بیٹیاں، ان میں سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے ام المومنین سیدہ خدیجہ کے ہیں، اور ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، جس سے میرے مصطفیٰ کی کنیت ابو القاسم ہے، سرکار کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، اور فرمایا عائشہ تو میرے آج سکھوں کا ساتھی ہے، لیکن وہ میرے دکھوں کا ساتھی تھا۔ جب دکھوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، مجھے حوصلہ دینے والی فرمایا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ تو میرے مصطفیٰ ان کا ذکر کر رہے تھے، سرکار کی آنکھوں میں اکثر آنسو تھے، انہیں یاد کر کے مصطفیٰ رویا کرتے تھے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب سرکار اکثر ان کا ذکر کرتے، روٹی سخت آپ کے سامنے آتی تو وہ سیدہ خدیجہ پسند کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نہیں کھاتے تھے، ان کے نام کا صدقہ کر دیتے تھے کہ میری خدیجہ کو پسند تھی، میں اس کے نام کا صدقہ کر رہا ہوں۔ جب بکری ذبح کرتے تو اس کے حصے بنا کر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے کہ ان کی سہیلیاں ہیں، یہ خوش ہو جائیں تو اس کی روح بھی قبر میں خوش ہو جائے گی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری ان کی گھڑیاں تھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ، جنت کے اندر میں تجھے حضرت حوا کے سپرد کرتا ہوں، مریم بنت عمران، اور اسی طرح آسیہ جو زوجہ فرعون کی ہے، ان کے ساتھ تیرا جنت میں مقام ہوگا، تو ان کے ساتھ ہوگی تو سارے جہان کی عورتوں سے بہتر ہے۔ میرے مصطفیٰ آخری وقت ان کا مقام بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ جنت میں میری شادی حضرت مریم سے بھی ہو گئی، حضرت آسیہ سے بھی ہو گئی۔ تو جب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی تو ان کی پیشانی پر ایک، جس طرح وہ کہتے ہیں، وٹ آیا، اس طرح کی ایک بات آپ کو نظر آئی، تو انہوں نے پھر مبارک بھی دے دی، اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار سے پوچھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر وقت ان کا لحاظ کیا، ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے، لیکن آخری جب نزع کی تکلیفیں تھیں تو آپ نے کیوں ان سے یہ ذکر کیا کہ میری شادی جنت میں ہو گئی؟ تو فرمایا اس کے اندر ہر خوبی موجود تھی، کسی شے کی کمی نہیں تھی، ایک ہی کمی تھی، وہ کیا تھی؟ جہاد کے تھے، غزوات میں جانے کے تھے۔ فرمایا عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسری کو برداشت کریں، یعنی سوکن کو برداشت کر دے تو مجاہد ہوتی ہے، اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ذکر اس لیے کیا، یہ کمی تھی، یہ ثواب بھی میری خدیجہ کو مل جائے، تو انہوں نے مجھے مبارک دی، انہیں یہ مجاہدوں والا ثواب بھی مل گیا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، جب سرکار غمزدہ تھے تو انہی دنوں اللہ نے محبوب کو سیر کروائی۔ ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتی ہے سیر۔ ماسٹر سفیر صاحب، جو سفر ہوتا ہے مجبوری میں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کا وصال ہو جائے، شادی ہو تو ضرور جانا پڑتا ہے کہ بھائی جناب والا وہ بندہ تعلق واسطے والا ہے، نہ گئے تو کہیں نظر آئے گا، کہے گا تم ہمارے یہاں ماتم ہوئی یا شادی ہوئی، نہیں آیا تھا۔ تو سفر مجبوری میں ہوتا ہے، سیر خوشی میں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ تو غم زدہ ہے، دو ہستیوں کے جانے کی وجہ سے، آنا محبوبہ میں تجھے سیر کرواتا ہوں۔ تو رب کائنات نے کیسی سیر کروائی؟ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور پھر آسمانوں کی سیر و حدیثوں سے ثابت ہے، اس کا منکر فرمایا گمراہ ہے، جاہل ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کی غلاموں، اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ رات کے تھوڑے حصے میں، فرمایا لیلا، رات کے مختصر سے حصے میں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، وہ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے 1 مہینے سے زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن اللہ فرماتا تھوڑے حصے میں۔ تو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنی بڑی سیر کیسے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 1 مہینہ لگتا ہے، پھر 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، عرش اولیٰ، پھر لامکانوں کی سیر، مقام خاص میں سرکار پہنچے، تو سیر کیسے ہوئی؟ اعتراض کیا لوگوں نے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سیر کسی بندے نے نہیں کرائی، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ سیر کرانے والا اللہ ہے۔ پھر کسی کو اعتراض کیا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کون ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ کسی عاشق نے بھی ترجمانے کی، وہ کہتے ہیں کہ معراج سی راز محبت آندا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب سی گیا مطلوب بن کے، جان جان والا یا لے جان والا۔ فرما اللہ جانے اس کا محبوب جانے، تمہیں کیا اختیار ہے؟ تم اعتراض کرتے ہو، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، محبوب غم زدہ تھے، فرمایا جبریل جا، میرا یار پریشان ہے، یار کو سیر کروانی ہے، اس کو اطمینان سکون پہنچانا ہے۔ تو جبریل امین آئے، سرکار آرام فرما رہے تھے، میرے مصطفیٰ سوئے ہوئے تھے۔ جبریل امین جب دروازے پر پہنچے تو سرکار کو سوئے ہوئے پایا، عرض کرنے لگے اللہ تیرا محبوب سویا ہے، آج جگاؤں تو کس طرح جگاؤں؟ فرمایا محبوب کے دروازے پہ دستک نہ دینا، یہ دستک والا دروازہ نہیں ہے، یہ بڑا بے مثال گھر ہے، یہاں جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے۔ فرمایا پھر کس طرح جگاؤں؟ فرمایا یار کی تلیوں پہ اپنے لب رکھ دے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ نے مجھے نوری بنایا لیکن لب میرے کافوری بنائے۔ مجھے اس دن سمجھ آئی کہ اللہ نے کافوری اونٹ کیوں بنائے، اس دن پتہ چلا کہ فقط یار کی تلیوں کے لیے بنائے ہیں، کہ یار کی تلیوں پہ میں نے رکھنے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے تلووں پہ رکھے وہ کافور کی تاثیر ذرا ٹھنڈی ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے تو جبریل کو قدموں میں پایا کہ جبریل کے لب مصطفیٰ کی تلیوں پہ لگے ہیں۔ تو ایک کسی نے سوال کیا کہ آدم کے سامنے فرشتوں کا جھکنا افضل تھا یا آج مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے لب رکھ کے جھکنا افضل تھا؟ تو فرمایا وہاں اللہ کے حکم سے جھکے تھے اور اللہ کے حکم سے سر اٹھانا تھا، لیکن آج جو جبریل جھکے ہیں وہ وہاں کل فرشتے تھے، آج کل فرشتے نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، استاذ الملائکہ ہے، بیت المعمور کا امام و خطیب جبریل امین ہے۔ تو آج وہ جھکے ہیں، لیکن آج اللہ کے حکم سے سر نہیں اٹھائیں گے، آج مصطفیٰ کے حکم سے اٹھائیں گے۔ جب سرکار بیدار ہوں گے تو سرکار جب بیدار ہوئے دیکھا جبریل قدموں میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر جبریل امین نے اللہ کا پیغام سنایا تو کیا کہنے لگے جبریل؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیارے رسول، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے، محبوب اٹھیں آپ کو سیر کروائی جائے گی۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کو سیر کروانے کے لیے جب لے جانے لگے تو آب زمزم پر سرکار کا سینہ بھی چاک کیا گیا، دل نکالا گیا۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو دھویا جا رہا ہے۔ آج ایک دانت درد کر رہا ہو تو وہ دانت اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، درد کر رہا ہے ذرا نکال، تو وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ انجیکشن لگائے گا، ٹیکا لگائے گا، ہم کہیں گے ذرا اچھا سا لگانا تاکہ یہ جگہ سن ہو جائے،
تکلیف نہ ہو جائے، یعنی دانت نکالنے کے لیے بھی جگہ کو سن کروانا پڑتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کا دل باہر نکالا گیا۔ سرکار فرما رہے ہیں میں دل کو دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو دھویا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ میں دل کا محتاج نہیں، دل بھی مجھ محمد کا محتاج ہے۔ اور پھر دل کا آپریشن ہو تو بڑا ایک نازک سا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر ذات کہتے ہیں اس سے بات نہ کرنا کیونکہ دل کا آپریشن ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو میرے نبی کی غلاموں، سرکار کا دل نکالا گیا، پھر دل دھویا گیا۔ جب دل دھویا جاتا ہے، واپس رکھا جاتا ہے، ہاتھ پھیرا گیا، مصطفیٰ کا شگاف تھا وہ پورا ہو گیا، یہ جسم چڑ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتے 70,000 براق لے کے کھڑے ہیں کہ مصطفیٰ آپ اس پر بیٹھیں تاکہ آپ کو سیر کروائی جائے۔ آج کوئی خوشی کا مقام ہو، علماء سے بڑا لوگ پیار کرنے والے، لیکن اکثر جب شادیاں ہوتی ہیں بلانا بھول جاتے ہیں، جب پوچھیں تو کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے بیزی تھے وہ یاد نہیں رہی، لیکن میرے محمد کی عظمت کا سلام، پیارے آقا کی عظمت کا سلام کہ براق پہ بیٹھے لیکن میرے حضور اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا جبریل اگر بیٹھ جاؤں تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ کل جب قبروں سے لوگ نکلیں گے تو وہ بھوکے پیاسے برہانہ ہوں گے، بڑا طویل سفر ہے، معاشر کی گرمی ہے، کس طرح پہنچیں گے؟ تو جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے رب کائنات تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں ہے، سواری پر نہیں بیٹھ رہا۔ فرمایا میرے محبوب کو تسلی دیں، میرے یار تیرے ہر امتی کی قبر پر براق پہنچایا جائے گا، اس پر بیٹھ کر وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جب سرکار کو اطمینان ہوا تو میرے آقا سواری پر بیٹھے۔ آج تو والد کا بھی وصال ہو گیا، دادا بھی دنیا سے چلے گئے، ماں بھی چلی گئی، اور چچا ابو طالب بھی چلے گئے، رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی چلی گئی، مصطفیٰ دولہا بنے ہیں عرشوں کے۔ آج عرشوں کا لاڑا جا رہا ہے، آج کوئی نہیں جو کہے مرحبا، لیکن اللہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس آیت کو اس سبحان سے شروع کر دیا کہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میرے محمد کی برات جا رہی ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار اپنی سواری پر جلوہ فرماتے، میرے مصطفیٰ اس براق پر بیٹھے تو براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، ساری بجلیاں جمع کر لو تو اس براق کا مقابلہ نہیں ہے۔ جہاں مصطفیٰ کی نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ المختصر سرکار جب جانے لگے تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار فرماتے بے شمار مقامات میں نے دیکھے، ایک مقام سرکار نے ایسا دیکھا کہ جبریل امین کہنے لگے یہاں نفل پڑھو، تو فرمایا یہاں نفل پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ ہے، شہر یروشلم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس جگہ میرے نبی نے 2 نفل پڑھے۔ پھر نفل پڑھنے کے بعد سرکار جب آگے گئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل عورت ہے، آوازیں دے رہی ہے، سرکار نے توجہ نہ کی تو جبریل امین نے بتایا یہ دنیا تھی، اگر آپ توجہ کرتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کر لیتی، لیکن محمد آپ نے توجہ نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد سرکار آگے جاتے ہیں تو ایک مقام ایسا میری سرکار نے دیکھا، ایسا مقام دیکھا جہاں ایک شخص پڑا ہے، اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، سر کچلا جا رہا ہے، چکنا چور ہو رہا ہے، پھر فرشتہ دور ہو جاتا ہے، سر اصل حالت میں آتا ہے، بار بار یہ عمل ہوتا ہے۔ تو جب بار بار یہ عمل ہونے لگا تو اتنے میں سرکار نے پوچھا جبریل یہ کون سا شخص ہے جس کو سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ بے نمازی ہے، جب اذان ہوتی تھی نماز نہیں پڑھتا تھا، بستر کو نہیں چھوڑتا تھا، آج اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں اس کے بعد سرکار نے فرمایا آگے گئے تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کے پاس کھانے اچھے بھی پڑے ہیں، غلیظ گندے بھی پڑے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، اچھا کھانا نہیں۔ فرمایا دنیا میں حرام کھانے والے تھے، یعنی کمائی کر کے نہیں، حرام کھانے والے تھے، دوسروں کا مال لوٹنے والے تھے، حرام کھانے والوں کا یہ حال ہے۔ آج بھی وہ حرام کھا رہے ہیں، حلال نہیں کھا سکتے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، اس کے بعد سرکار نے فرمایا آگے کچھ لوگ دیکھے، شکلیں جن کی بدل چکی ہیں، خنزیر جیسی شکلیں ہیں۔ اب پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا میں یہ کرائے کے گواہ ہیں، جھوٹی گوائیاں دینے والے لوگ ہیں، جو جھوٹی گوائیاں دیتے تھے،
آج ان کی شکلیں بدل چکی ہیں، مسخ ہو چکی ہیں، خنزیروں جیسی شکلیں ہیں۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آگے سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے دیکھے سرکار فرماتے ہیں جن کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور انہیں آگ میں بار بار جلایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بادشاہوں کے خوشامدی ہیں، ان کے جناب والا چپلوسی ہیں، چپلوسیاں کیا کرتے تھے اور جھوٹ کو بھی سچ بنایا کرتے تھے۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کوئی لوگ ایسے دیکھے، فرمایا جنہیں سزا دی جا رہی ہے، آنکھ کی سزا بار بار جلایا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ دیکھے جنہیں جنت سے روکا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا دنیا میں چغل خور تھے، جن کا کام تھا ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بس آگ بڑکانا، لوگوں کو لڑانا، فقط یہ ذمہ انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ آج ان کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں انہیں بار بار سزا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے مسجد اقصیٰ میں پہنچا، 1.25 لاکھ نبی ہیں، رات کے تھوڑے حصے میں سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچ چکے، جو 1.25 لاکھ نبیوں کا قبلہ ہے۔ ادھر منہ کر کے سارے نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ سرکار جب وہاں پہنچے تو اللہ کے سارے نبی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اپنے کمال، اپنے فضائل بیان کرنے لگے، کہنے لگے آگ میرے اوپر گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے بڑا مقام دیا۔ نوح علیہ السلام اپنا مقام بیان کرنے لگے، کہنے لگے میرے ماننے والوں کو اللہ نے کشتی میں بچایا، باقی سارے تباہ برباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے نبیوں میں وہ نبی ہوں جو کوطور پر اپنے اللہ سے کلام کرتا تھا۔ عیسیٰ روح اللہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میں روح اللہ ہوں، اللہ کی روح ہوں۔ اپنے اپنے فضائل بیان کرنے لگے۔ سرکار کی باری آئی تو فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، اور پھر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، میرے اوپر قرآن نازل کیا، تبیان لکل شیء، جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ نے میری امت کو بہترین بنایا۔ سارے کہنے لگے محمد کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، محمد امام بنیں گے۔ 1.25 لاکھ نبیوں تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، سرکار امام بنتے ہیں۔ آج کوئی 10 مولوی ہمارے پیچھے کھڑے ہوں، ہم فخر کریں گے بھائی شیخ الحدیث میرے پیچھے تھا، فلاں مولوی میرے پیچھے تھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فخرا، اوے مجھے فخر نہیں کہ میں انبیاء کا امام ہوں۔ سرکار فخر نہیں کر رہے کہ میں انبیاء کا امام ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا راول پنڈی مری روڈ سے، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، بار بار اس طرح اپنی گردن ہلا رہے تھے، کہنے لگے میں نے سوچا پتہ نہیں کوئی کام ہے اس لیے مجھے بار بار اشارے کر رہے ہیں، گاڑی روکی، آپ نے سوچا پتہ نہیں گاڑی کی ضرورت ہے، سفر کرنا ہے، تو کہنے لگے پیر صاحب میں اس دفتر میں ملازم ہوں، اگر کوئی کام پڑ جائے مجھ سے رابطہ کرنا۔ یہ بھی بڑے جلالی پیر تھے، فرمایا مجھے کام پڑے دفتر تک تجھ سے رابطہ کروں گا، تجھے میرے اللہ سے کام پڑ جائے تو نصیر الدین سے رابطہ کرنا، کیونکہ میری رسائی ادھر بھی ہے، تو اس دفتر کی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے اللہ کے دفتر کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، سرکار نے فرمایا مجھے فخر نہیں، میں انبیاء کا امام ہوں۔ کسی نے کہا فخر تو انبیاء کو کرنا چاہیے، انہیں کملی والے جیسا امام مل گیا، انہیں فخر کرنا چاہیے۔ سرکار 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنے۔ المختصر 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ کی بارگاہ میں لامقام میں پہنچے، نمازوں کا گفٹ ملا، یہ لے کر آئے تو فرمایا میری معراج ہے اللہ کے پاس جانا، تمہاری معراج ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز میں ہے، تو جب تک مومن نماز پڑھتا رہے گا اس کو معراج ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ